السلام علیکم۔ کہا جاتا ہے کہ انسان محنت سے دنیا کو بھی تسخیر کر سکتا ہے، اور جو لوگ محنت کرتے ہیں وہ حقیقی کامیابی ضرور حاصل کرتے ہیں۔ جو لوگ محنت سے جی چراتے ہیں وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں سچی خوشی حاصل نہیں کر سکتے۔ میرے ساتھ ہمارے دوست حافظ عثمان بھائی بیٹھے ہیں۔ ان کی کہانی یہ ہے کہ انہوں نے پہلے حفظ کیا تھا، لیکن 13 سال انہوں نے قرآن پاک سے ان کا ناطہ نہیں تھا۔ 13 سال بعد دوبارہ سے انہوں نے قرآن پاک کے ساتھ اپنا رابطہ بحال کیا، اور الحمدللہ کل ہی انہوں نے ختم قرآن کیا، اور دوبارہ سے 13 سال بعد انہوں نے وہ بھولا ہوا قرآن یاد کیا۔ تو یہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل کی سی حیثیت رکھتے ہیں۔ مجھ سمیت بہت سارے حفاظ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا، لیکن وہ اس کے بعد قرآن پاک سے ان کا رابطہ بحال نہیں رہا۔ رابطہ ٹوٹنے کی وجہ سے وہ قرآن پاک بھول گئے۔ تو آج ہم عثمان بھائی سے چند لمحے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیسے آپ نے 13 سال بعد جو ہے وہ قرآن پاک سے دوبارہ اپنا رابطہ بحال کیا، اور بھولا ہوا قرآن پاک آپ نے 13 سال بعد یاد کیا۔ تو سب سے پہلے تو میں ان سے کہوں گا یہ اپنا تعارف کرواتے ہیں، پھر اس کے بعد ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ جی عثمان بھائی۔ السلام علیکم جمیل بھائی، کیا حالت ہے؟ اچھا، الحمدللہ۔ میرا نام حافظ عثمان علی ہے جی۔ اور میں ٹیکسلا کا رہائشی ہوں۔ آگے ہمارا گاؤں ہے ولیج کرموال، اور میں نے حفظ کیا تھا 4 دفعہ۔ میں نے تراویح میں قرآن پاک سنایا بھی تھا، ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد کچھ مجبوریاں ایسی تھیں یا اپنی کوتاہیاں آپ کہہ لیں، تو میں نے جیسے ہی اسکول سے فراغت حاصل کی تو آگے کالج کی طرف جیسے ہی ہم رما دما ہو گئے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ شغل میلہ یہ سارے کرتے کرتے قرآن پاک سے میرا رابطہ ختم ہونے لگا۔ اور یہ میری اپنی غلطی ہے کہ میں نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن پاک کو میں نے کیا چھوڑا، قرآن پاک نے مجھے چھوڑ دیا۔ یہی بات ہے، بالکل۔ قرآن پاک کو بندہ نہیں چھوڑتا، قرآن پاک بندے کو چھوڑ دیتا ہے۔ قرآن پاک سے میرا تعلق تھوڑا سا کم ہوا۔ وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ جب میرا بندہ میری طرف 1 قدم چلتا ہے میں اس کی طرف 10 قدم چلتا ہوں، اور بالکل میرے ساتھ بھی یہی ہوا کہ میں نے 1 قدم پیچھے کیا قرآن پاک سے، اور قرآن پاک مجھ سے 10 قدم پیچھے ہو گیا۔ اور مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ مجھے ایک اپنے کزن ہیں، دوست ہیں، بھائی ہیں، انہوں نے تانا دیا تھا کہ آپ کیسے حافظ ہو، تو چنگا حافظ ہے تو قرآن پاک نہیں یاد، اور تو رمضان تراویح نہیں پڑھانا ہے۔ تو مجھے ان کو وہ تانا جو ہے زندگی بھر یاد رہے گا، اور وہی میری کامیابی کا راز ہے۔ دیکھیں، وہ تانا آپ اسے تانا نہ سمجھیں، وہ بلکہ اس تانے نے آپ کو کامیابی تک، وہ تانا آپ کو لے کے گیا۔ وہ ایک طرح سے اس نے سیڑھی کا کردار ادا کیا ہے، جس سیڑھی نے آپ کو آپ کی منزل تک پہنچایا۔ جی بالکل۔ اور انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ قرآن پاک نہیں سناتے، اور آپ کو حالانکہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بخش دے گا، ہر انسان کو بخش دے گا، ہر گنہگار کو بخش دے گا، اور اگر وہ بخشنا چاہے تو ان کو بھی بخش دے جنہوں نے قرآن بھلا دی ہے۔ لیکن تمہیں یہ پتہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی شب اللہ تعالیٰ کے ہاں گئے تھے سیر و تفریح کے لیے، اللہ تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز دکھائی گئی کہ ایک بندہ ہے جس کے سر میں پتھر مارا جاتا ہے، پھر اس کا سر جڑ جاتا ہے، پھر جو بھی معاملات ہیں وہ آپ کو ساری چیز پتہ ہے، واقعہ آپ کو پتہ ہے۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے یہ بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ یہ کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہ بندہ ہے جو قرآن پاک یاد کر کے بلا کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو یہ سزا مل رہی ہے۔ تو اس صورت میں جب میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جب قرآن پاک بھول جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سزا دے گا تو کیوں نہ میرے پاس ٹائم ہے تو میں اس چیز کو دوبارہ یاد کروں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، ماں باپ کی اور دوستوں کی، بزرگوں کی دعائیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شرف بخشا ہے کہ میں نے دوبارہ سے کوشش کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی ہے۔ اور جو بھی شخص بندہ کسی چیز کے لیے کوشش کرتا ہے، میں 13 سال 3 سال کالج کی کر لیں اور 10 سال میں نے نوکری کی ہے، اور جو اپنا کاروبار تھا وہ کیا ہے، جس میں پورا دن مصروف رہا، لیکن میں نے قرآن پاک کے لیے ٹائم نہیں نکالا، اور ہر چیز کے لیے، ہر کام کے لیے میں نے ٹائم نکالا، لیکن بالکل آپ لیپرڈ آفس اور TCS کے ساتھ آپ وابستہ رہے ہیں، اور حسن ابدال میں آپ نے جو ہے وہ اس کا کاروبار کیا۔ آپ نے حفظ فیض القرآن حسن ابدال سے کیا ہے؟ جی ہاں، مرکزی دارالعلوم جامعہ فیض القرآن GT روڈ حسن ابدال پہ جو عظیم الشان ہمارا مدرسہ ہے،
اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں ان کو جو زندہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ خوشیاں نصیب کرے، صحت و تندرستی۔ آمین آمین آمین، بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا بھی ایک قانون ہے، فطرت اپنے قوانین سے باہر نہیں نکلتی، اور فطرت کا ایک قانون ہے جو شخص محنت کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی خاص مدد کرتا ہے۔ وَلَيْسَ الْإِنسَانُ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ کوشش کرتا ہے، تو انسان کوشش سے دنیا تسخیر کر سکتا ہے۔ تو آپ نے جب دوبارہ سے 13 سال بعد آپ کا ارادہ بنا کہ اب میں قرآن پاک کی طرف دوبارہ آتا ہوں اور بھولا ہوا قرآن پاک میں یاد کرتا ہوں، تو پھر مشکلات تو آئی ہوں گی۔ بالکل بالکل، وہ ہوا اس طرح ہے حافظ صاحب کہ میں رمضان میں جب تراویح پڑھنے جاتا تھا تو میرے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام دیا تھا کہ میں مصلی پہ کھڑا ہو کے قرآن پڑھتا تھا، اور آج وہ ٹائم آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وہ مقام چھین لی ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور رو کے دعائیں مانگی ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے ایک دفعہ وہ میرا کھویا ہوا مقام عطا کر دے، اور بس وہ ایک چنگاری تھی جو جل گئی ہے۔ اور وہ میرے جو کزن ہیں انہوں نے مجھے جو جملہ بولا تھا کہ تو چنگا حافظ ہے، تو بس وہ 2 چیزیں تھیں جنہوں نے مجھے اس چیز پہ آمادہ کیا کہ میں قرآن یاد کروں گا اور میں کر سکتا ہوں۔ پھر میں نے 13 سال بعد ڈیلی ایک سپارہ یاد کیا ہے، 1 رکوع 2 رکوع یا پاؤ کر کے میں نے یاد نہیں کیا۔ صبح میں نے جیسے ہی سحری کی ہے، نماز پڑھ کے آیا، بیٹھ کے یاد کرنا شروع کیا، ظہر کی نماز تک میں بیٹھ کے پڑھتا رہا۔ اللہ اکبر، اتنا حافظ بھی نہیں پڑھتے، وہ بھی ناشتے کی چھٹی کرتے ہیں، پھر 11 ساڑھے 11 بجے چھٹی کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے آپ نے بڑی محنت کی ہے۔ اور جس بھی جو بھی میرے دوست ہیں جنہوں نے قرآن پاک یاد کرنے کے بعد بلا دی ہے، اور ہمارے گاؤں کی مسجد میں قاری صاحب ہیں، جب میں نے ان کو یہ بات بتائی تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ اللہ تعالیٰ کی کروڑاں برکتیں اور رحمتیں اپنے اندر سما سکتے ہیں اگر آپ یہ پڑھ لیں، یاد کر لیں۔ آپ نے بہت بڑا قدم اٹھایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پہ کامیابی دینی شروع کر دی۔ آپ کی کامیابی یہی ہے کہ جب آپ نے ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹائم دے دی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ دیکھیں میں نے جب حفظ کیا آج سے کوئی 13-14 سال پہلے 2011 میں، تو اس وقت ایسا ہوا کہ میں نے منزل نہیں پڑھی، اور ہم پھر جو ہے وہ مدرسے آگے درس انظامی کے لیے درس انظامی میں داخلہ لیا، تو نہ اساتذہ نے کوئی توجہ دی نہ ہم نے توجہ دی، تو 6 سپارے جو میں نے سب سے آخر میں حفظ کیے تھے، وہ 6 سپارے اس وقت میرے کچے تھے، چونکہ آخر میں بندہ تیزی سے حفظ کرتا ہے، ایک پاؤ سبق سنایا، تو آپ یقین کریں 13-14 سال گزر چکے ہیں اور میں وہ 6 سپارے آج تک یاد نہیں کر پایا، حالانکہ میں ہر سال قرآن سناتا ہوں ان 6 پاروں کے علاوہ، پورا قرآن سنایا۔ اور لیکن یہ دیکھیں آپ نے 13 سال بعد قرآن پڑھا، اور پھر جس طرح آپ مجھے بتا رہے تھے کہ آپ اپنی جو ہے وہ ڈیوٹی سے بھی سبکدوش ہوئے، اور آپ صرف اپنے گھر تک محدود رہے اور آپ نے قرآن پاک پڑھا اور دوبارہ سے آپ نے محنت کا آغاز کیا، تو یہ انتہائی ایک خوشائند بات ہے۔ بالکل، آپ کو یاد ہوگا ایک دن آپ میری شاپ پہ آئے تھے، کوئی پارسل آپ نے TCS لیپٹ کروانا تھا، میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ حافظ صاحب آپ مجھے کوئی طریقہ بتائیں کہ میں قرآن پاک یاد کر لوں۔ بالکل، میں جب بھی کسی حافظ قرآن کو دیکھتا ہوں مجھے اپنے آپ پہ شرمندگی ہوتی ہے۔ یہ کوئی 2 سال پرانی بات ہے، اور تب بھی میں نے دیکھا تھا آپ کچھ نہ کچھ قرآن پڑھ رہے تھے اندر بیٹھ کے، اور شاید رمضان تھا۔ بالکل، وہ تو ظاہری بات ہے، رمضان میں بندہ ناظرہ پڑھتا ہی ہے، جو حافظ ہیں جو نہیں ہیں وہ سب پڑھتے ہیں، لیکن میں نے آپ سے پوچھا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ آپ اس کو ڈیلی پاؤ کر کے یاد کرنا شروع کریں، اور اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی میں شکر ادا کروں تو وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ میرا کھویا وہ مقام عطا کیا ہے، اور انشاءاللہ اب میرا ارادہ یہ ہے کہ آئندہ میں کبھی بھی قرآن پاک سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور دنیا کا کوئی کام میرا رہتا ہے تو رہے، لیکن قرآن پاک نہیں چھوڑوں گا۔ بہت اچھی سوچ ہے جی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سوچ پہ استقامت دے۔ اب آخری سوال کی طرف چلتے ہیں، اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ نے جب دوبارہ سے شروع کیا قرآن پاک تو پھر آپ کی ترتیب کیا تھی؟ آپ ڈیوٹی سے بھی سبکدوش ہوئے، اپنے گھر تک محدود رہے، اور پھر آپ نے روٹین کیا بنائی؟ یعنی اپنی آپ کی صبح اٹھنے کی روٹین کیا تھی، شام کو سونے کی روٹین کیا تھی، گھر کے کام کرنے کی روٹین کیا تھی، اور دیگر اپنی ڈیوٹی کے مسائل جو تھے وہ آپ نے کس طرح نبھیڑے؟ حافظ صاحب میرے پاس جو ٹائم کا جو آپ پوچھ رہے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ صبح کی نماز پڑھ کے مسجد سے جب میں واپس آتا تھا آ کے میں قرآن پاک کھول کے بیٹھ جاتا، اور میری روٹین یہ تھی کہ میں 10 بجے تک
ایک پاؤ کم از کم لازمی یاد کرتا جس طرح بھی کروں. اور وہ میرا یاد کرنے کا طریقہ کار یہ تھا کہ میرے پاس 2 موبائل تھے. ایک یہ جس پہ میں کال وغیرہ سنتا ہوں لوگوں کی, اپنے آفس کے معاملات دیکھتا ہوں, اور دوسرا جو میرے پاس موبائل ہے, اس موبائل میں میرا طریقہ کار یہ تھا کہ میں نے ایک رکوع یاد کیا, پھر میں نے موبائل میں ریکارڈنگ والا آپشن کھولا, اس پہ میں نے وہ ریکارڈنگ جو میں نے رکوع یاد کر لیے وہ سارا اس کو سنا دی اس طرح. پھر سنانے کے بعد میں نے دوبارہ وہ ریکارڈنگ جو موبائل میں ریکارڈ ہو چکی ہے اس کو اوپن کر کے پلے کیا اور قرآن پاک پہ دیکھ کے انگلی لگا کے سننا شروع کر دیا. اب جہاں پہ میری غلطی آ گئی وہ میں نے نوٹ کر لی. اب یہ بڑا حفاظ کے لیے ایک طریقہ بھی ہے کہ وہ اگر کسی استاد کو قرآن نہیں سنا سکتے یا سنانا نہیں چاہتے تو ان کے پاس موبائل کا آپشن موجود ہے کہ وہ اس پہ ریکارڈ کریں اور بعد میں اپنی غلطیاں جو ہے وہ دیکھ کے اپنی غلطیاں درست کر لیں. مزید آپ بتائیں. بالکل, اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ جب آپ موبائل میں قاری صاحب کے پاس آپ جب جاتے ہیں سنانے کے لیے, ظاہری بات ہے جو استاد ہوتا ہے وہ استاد ہوتا ہے, وہ نہ فیس بک ہے, نہ یوٹیوب ہے, نہ انسٹاگرام ہے, نہ واٹس ایپ ہے, نہ ٹک ٹاک ہے, اس طرح کی کوئی چیز نہیں, وہ صرف قاری صاحب ہے. اور انہی کی بدولت انسان کامیابی پاتا ہے. اور جب قرآن پاک آپ موبائل کو سنائیں گے تو اس وقت شیطان آپ کے دل میں یہ دماغ میں وسوسہ ڈالے گا کہ یار یہ رکوع آپ نے پڑھ لیا ہے نا, اب ایسا کرو کہ 2 منٹ واٹس ایپ دیکھ لو, ٹک ٹاک دیکھ لو, کوئی نوٹیفیکیشن آیا ہے وہ دیکھ لو. تو یہ بڑی پرابلم ہوتی ہے شروع کے دنوں میں. اور پھر بھی میں نے کوشش کی ہے, اور پورا دن میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا ہوں کہ صبح کی نماز کے بعد میں زور تک بیٹھ کے پڑھتا تھا. اب زور کی نماز سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے 12 کے لگ بھگ کر لیں, گھنٹہ کر لیں, میں ریسٹ کے لیے قرآن پاک بند کیا, اپنے مال مویشی کے لیے جو چارہ کاٹنا ہے وہ کاٹ کے اور وہ میں نے رکھ دیا, اپنا کام مکمل کر لیا. پھر 1 بجے 1:15 بجے تک میری ریسٹ ہے, آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ یا 10 منٹ 20 منٹ جو بھی کام مکمل کرنے کے بعد جو ٹائم بچتا ہے. اس کے بعد پھر نماز کے لیے گیا, نماز پڑھ کے آیا, پھر بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیا. پھر اب عصر کی اذان ہوگی تو میں قرآن پاک بند کروں گا. اس وقت تک میں نے اب میری روٹین یہ تھی کہ 10 بجے تک اگر 1 پاؤ یاد کیا اور عصر کی اذان تک میرے 3 پاؤ لازمی ہونے ہیں, 3 پاؤ تک لازمی ہونے, اگر نہیں ہوئے تو وہ پھر میری کوتاہی ہے, میں مطلب کمزور ہوں. اور یاد بھی اس طرح کرنا ہے کہ جو 4 رکوع ہے نا 1 پاؤ میں, وہ پہلے ایک رکوع میں نے اس ریکارڈنگ میں سنانا ہے, پھر وہ موبائل سے سننا ہے. جس میں وہ غلطی آئے گی وہ دوبارہ اس کو سنانا ہے, پھر وہ دور کرنی ہے. اس طرح جب پاؤ مکمل ہو جائے گا پھر وہ پورا پاؤ میں نے ایک ساتھ سنانا ہے. پھر جب آدھا پارہ ہو جائے گا پھر وہ آدھا پارہ اس طرح سنانا ہے. اور اس میں ٹائم لازمی بات ہے کہ لگتا ہے, ظاہر سی بات ہے ٹائم تو لگتا ہے. ٹائم قرآن پاک کو آپ ٹائم دیں گے تبھی آپ کو قرآن یاد ہوگا, اگر آپ ٹائم نہیں دیں گے تو پھر تو نہیں یاد ہو سکتا کبھی بھی. بالکل. تو وہ جب عصر کی نماز تک میں نے 3 پاؤ کر لیا نا, تو عصر کے بعد پھر جو ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا خصوصی نزول ہوتا ہے رمضان کریم میں. جو مطلب علماء کرام سے ہم سنتے ہیں کہ آپ عصر کے بعد مغرب سے پہلے جب روزہ افطار کرتے ہیں اس کے لیے آپ دعا کرتے ہیں. تو ان دعاؤں میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ خصوصی دعائیں کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا کھویا وہ مقام دے. اور انہی دعاؤں کی بدولت اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ نے میری دعائیں سن لی ہیں اور میرے اساتذہ کی دعائیں مجھے کام آ گئی ہیں. اور میں نے عصر کی نماز کے بعد پاؤ یاد کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. پورے دن میں اگر آپ 3 پاؤ یاد کر لیتے ہیں تو عصر کے بعد اللہ تعالیٰ کی خصوصی کرم نوازی ہوتی ہے, وہ آپ کو جلدی یاد ہو جاتی ہے. بڑی اچھی بات آپ بتا رہے تھے, آپ نے اس دوران اپنی خاتون خانہ کو بھی, اپنی اہلیہ کو بھی قرآن پاک سنایا اور انہیں بھی جو ہے آپ نے اس میں شامل کیا, تو یہ بھی ایک بڑی بات. اور جو میرا قرآن پاک بھول کے دوبارہ یاد کرنے کا جو سب سے بڑا کریڈٹ ہے اگر میں کہوں تو وہ میری اہلیہ کو جاتا ہے, کیونکہ ہماری جب شادی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچوں کی خوشخبری دی. تو انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ کل کو آپ کے جب بچے ہوں گے تو وہ کیا کہیں گے کہ ہمارے ابا جان کو قرآن پاک یاد نہیں ہے, انہوں نے قرآن پاک یاد کیا ہے پھر ان کو قرآن پاک یاد نہیں ہے, تو یہ آپ کے لیے ساری زندگی کے لیے شرمندگی ہوگی, تو لہذا آپ اس پہ توجہ دیں. تو یہ تقریباً 2022 کی بات ہے جب انہوں نے مجھے یہ کہا تھا. تو اس کے بعد میرے دل میں یہ بات کھٹکتی رہتی تھی کہ کب میں قرآن پاک یاد کروں گا, کب یاد کروں گا. پھر جب میرے کزن نے مجھے وہ بات جملہ کسا
تو اس کے بعد وہ چنگاری ایک شعلہ بن گئی. بڑک اٹھی. تو وہ جب بڑک اٹھی تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی کی ہے اور میں نے یاد کرنا شروع کیا ہے اور الحمدللہ میں نے یاد کر لی ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے جی. اللہ تعالیٰ آپ کو ایک تو اس پہ استقامت دیں. تو یہ حفاظ کے لیے، جتنے بھی حفاظ ہیں ان کے لیے ایک طرح سے یہ مشعل راہ بھی ہیں، ایک طرح سے یہ رول ماڈل بھی ہیں کہ انہوں نے 13 سال بعد کالج لائف گزاری، اپنی جو ہے وہ ڈیوٹی کی، نوکری کی، دیگر مختلف یہ کام کرتے رہے، اور پھر 13 سال بعد انہوں نے دوبارہ سے ان کے اندر ایک جو ہے وہ چنگاری بھڑکتی ہے، اور پھر جو ہے دوبارہ سے یہ قرآن پاک پڑھتے ہیں اور دوبارہ سے آغاز کرتے ہیں، اور الحمدللہ اب انہوں نے دوبارہ سے قرآن پاک یاد کر لیا، اور ان کا ارادہ ہے کہ میں آئندہ سال انشاءاللہ قرآن پاک سناؤں گا اور پھر اس کے بعد میں اسے تسلسل سے جاری رکھوں گا. تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی استقامت دے. جتنے حفاظ ہیں میں ان سے بھی کہنا چاہوں گا، آپ جہد مسلسل سے یہ مقام حاصل کر سکتے ہیں. کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ میری اب عمر گزر چکی ہے، عمر زیادہ ہو گئی ہے، کام زیادہ ہیں. تو میں تو جس طرح میں نے عثمان بھائی کی زندگی دیکھی ہے، میں تو کہتا ہوں ان سے کسی کے بھی کام زیادہ نہیں ہو سکتے. یہ بڑے مصروف انسان تھے، سارا دن کام کرنا اور پھر گھر بھی جا کے گھر کے کام بھی کرنا. تو اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے وہ دارین کی سعادتیں دے. یہ میں نے ابھی ان سے سنا ہے، یہ نعت شریف بڑی اچھی پڑھتے ہیں، تو ایک شعر انہوں نے ہمیں یہاں بیٹھے سنایا، تو میں ان سے گزارش کروں گا وہ شعر دوبارہ سے یہ سناتے ہیں، تو پھر ہم اپنی بات کا اختتام کرتے ہیں. اے قرآن نورانی شیشہ جڑا رب دے راز بتاوے، جو کوئی پڑھ کے عمل کماوے تے اسے دا جنت جاوے. تے رونق میلے گلاں باتاں تے درشن شام سویرے، رونق میلے گلاں باتاں تے درشن شام سویرے، یاراں نال بہار فریدا، یاراں نال بہار فریدا تے یاراں باج ہنیرے، تے لے ہو یار حوالے رب دے، لے ہو یار حوالے رب دے. تے ہن لمبی پیا جدائی، تے لے ہو یار حوالے رب دے، تے میلے 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی، جس دن پھر ملائیں گے. بہت شکریہ آپ سب، ماشاءاللہ آپ نے آج کا دن ہمارا چمکا دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو مزید آپ کی زندگی میں خوشیاں دے. جزاک اللہ، بہت شکریہ.